اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیں کہ دنیا کی زندگی کیا حیثیت رکھتی ہے۔ کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے کہ پانی ہم نے اسے آسمان سے اتارا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گنا ہو کر نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، یہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور زمین سے سبزہ اگا اور ہر طرف لے لہاتے کھیت نظر آنے لگے، ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی، زمین بڑی خوبصورت ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کہ سوکھی گھاس ہو گیا جیسے ہوائیں اڑائیں۔ بہار آئی تو ہر طرف سبزہ تھا، زمین پہ ہریالی تھی، دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی تھی، دل کو مسرور کر دیتی تھی۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ ایسا وقت آیا کہ وہ گھاس، وہ ہریالی، وہ شادابی زمین کی زرد پڑتی گئی، پھر وہ گھاس ٹوٹ پھوٹ گئی، کٹ گئی، ختم ہو گئی، خس و خاشاک بن گئے، زرد ہو کر وہ ساری زمین سے مٹ گئی، ختم ہو گئی، اور پھر ہوائیں اس گھاس پھوس کو اڑا کر کبھی ادھر کبھی ادھر لے جاتی تھی، یعنی وہ اب کسی کام کا بھی نہ رہا۔ اللہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، اس رب نے اس گھاس کو پیدا کیا، اس کو شادابی دی، اس کو جوانی دی، بہار دی، اور پھر اس کو فنا کر دیا، پھر دوبارہ اگائے گا، پھر فنا کر دے گا۔ تو فرمایا رب پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، فنا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے، جس طرح آسمان سے بارش برسی تو زمین سے سبزہ ہوگا، اسی طرح انسانی زندگی کا تعلق بھی آسمان سے یعنی رب کائنات کے حکم سے ہے۔ انسانی جسم میں اللہ کے حکم سے روح آتی ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، بچوں کی کلکاریاں ہوتی ہیں، اٹکیلیاں ہوتی ہیں، گھر میں ایک بہار آ جاتی ہے، پھر انسان کی اپنی زندگی پر جوانی کی بہار آتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے یہ جوانی زرد پڑنی شروع ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر وہ وقت آتا ہے جس طرح چمنستان سے، گلستان سے خش و خاشاک کو نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، اس بندے پر بھی، اس انسان پر بھی ایسا وقت آتا ہے، موت سے جسم ناکارہ ہو گیا، گھر والے اٹھا کر اس کو بھی زمین میں دبا کے آ جاتا۔ یہ انسان کی زندگی ہے جی، فرمایا اللہ نے یہ مثال دی، یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے جی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے دوستی تھی، زندگی کی بہار ہے نا جی، جوانی کی بہار، اس وقت انسان کتنی خوشیاں مناتا ہے، بڑی آب و تاب سے زندگی گزر رہی ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی، آپ کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، روح قبض کرنے آئے ہو یا ملنے کے لیے آئے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب مجھے روح قبض کرنے کے لیے آؤ نا، میری موت کے لیے آؤ، تو پہلے کوئی قاصد بھیج دینا، مجھے اطلاع دے دینا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ تو پھر جب اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پاس اطلاع بھیجنا، تم بغیر اطلاع کے آگے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میں ہر انسان کے پاس اپنے قاصد بھیجتا ہوں، آپ دیکھیں آپ کے بال پہلے سیاہ تھے، سفید ہو گئے، یہ میرا پہلا قاصد تھا کہ میں آؤں گا، قریب ہے میرا وقت آنے۔ پھر دوسرا آپ کی جو جسم کی توانائی اور چستی تھی وہ کمزوری میں پڑ گئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا۔ آپ کا بدن جھک گیا بڑھاپے کی وجہ سے، یہ میرا تیسرا قاصد تھا۔ اور فرمایا اے یعقوب علیہ السلام ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ جوانی کی بہار ہے، ایک دن اس پہ زردی آتی ہے، زردی کے بعد پھر وہ بھی خس و خاشاک کی طرح ناکارہ جسم بن جاتا ہے جی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ روز دنیا کی زندگی میں شادابی آتی ہے، بہار آتی ہے، روز جاتی ہے، سبحان اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کسی نے خوب کہا تھا 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، اللہ اکبر۔ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی،
دنیا کی وہی رنگینی، دل کی وہی تنہائی ہے نہیں اللہ۔ یہ دنیا کی رنگینیاں آتی اور جاتی رہیں گی، اللہ تعالی ہمیں دل کی رنگینی عطا فرما دے سبحان۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہیں، جیتی دنیا کی زینت ہیں۔ یہ دنیا میں جو زندگی ہے نا، یہ مال اور دولت اور بچے، بیوی، اولاد، گھر بار، یہ سب دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کے کام آنے والی چیز ہے۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ انسان ان پہ بھروسہ کر کے اپنی آخرت کا سفر کرے، ان پہ بھروسہ کر کے آخرت کا سفر نہیں ہو سکتا۔ آخر کے سفر کے لیے کچھ اور ہمیں زیادہ راہ بھی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، انسان کو اس قدر اس میں نہ کھو جائے کہ بندہ آخر سے ہی غافل ہو جائے۔ دنیا کی زندگی میں یہ زیب و زینت، دنیا کی یہ چمک دھمک، یہ رونق امریکہ اور یورپ میں اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ انسان دیکھ کر اس کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے جی۔ اور ان کے دنیاوی مال و اسباب اور علمی ترقی کو دیکھ کر ہم اتنے مرعوب ہو گئے ہیں کہ اسی مرعوبیت کی وجہ سے ہم ان کی لادینی تہذیب و تمدن اور ثقافت کو بھی اپنانے کے درپے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جی۔ یہ دنیا سے ایسا بندہ اس میں کھو جائے کہ بندہ آخرت سے ہی غافل ہو جائے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ اللہ کی یاد سے ہی بندہ چلا جائے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ہیں، نیکیاں ہیں، خیر عند اللہ عند ربک، ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر ہے، وخیر عملا، اور وہ امید میں سب سے بھلی ہیں۔ دنیا کی زندگی میں اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے، فرمایا وہ اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے، جو آپ کے کام آئیں گے، جو زادرہ آخرت کا چاہیے نا، وہ باقیات الصالحات، نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، فرمایا اپنے ہتھیار سنبھال لو، اپنے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کے حملے سے بچنے کے لیے ہتھیار اٹھاؤ۔ اللہ عرض کی، یا رسول اللہ جہنم کے حملے سے بچنے کے کون سے ہتھیار ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا یہ چیزیں ہیں جہنم کے حملے سے بچاتی ہیں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ جہنم کے حملے سے بچاتی ہے۔ دنیا کے ہتھیار تو ہم دشمن کے سامنے اٹھاتے ہیں نا، فرمایا جہنم کے حملے سے بچنے کے لیے بھی ہتھیار اٹھاؤ، وہ ہتھیار رب کی یاد اور نیکیاں ہیں جو قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی۔ اگر امید ہم نے رکھنی ہے قیامت کے دن کہ رب کے ہاں ہمیں چھٹکارا ملے گا، تو رب نے فرمایا وہ بہترین امید رکھنے والی چیزیں نیکیاں ہیں۔ نیک اعمال ہوں گے تو اپنے رب کی رحمت کی امید آپ رکھ سکیں گے، اگر نیک اعمال ہی نہیں ہیں تو رب کی رحمت کی امید بھی نہیں کی جا سکتی، الا یہ کہ وہ اپنے فضل سے فضل فرما دے تو فرما دے جی، ورنہ بہترین امید کی چیزیں نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔